یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کتاب کا نام ہے المدونۃ الجامعہ للاحادیث المرویۃ عن النبی الکریم۔ اس کتاب کا تعارف تو کسی مناسب موقع پر کروں گا کیونکہ یہ مختصر نشست ہے، اس میں زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حدیث کا جب انسائیکلوپیڈیا موسوعہ مرتب ہو رہا تھا اور اس پر مشاورت چل رہی تھی، جس کے محرک ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس حدیث کے بڑے منصوبے کے آغاز کے محرک، شروع کرنے کے محرک، تو عرب و عجم کے جو مایہ ناز علماء اکرام تھے ان کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی اس منصوبے کو شروع کیسے کیا جائے اور کتنا بڑا منصوبہ ہے، افراد کتنی تعداد میں ہونے چاہیے، اور اسی طرح اس پر رقم کا تخمینہ لگایا جائے اور پھر کام کی ترتیب کیا ہو۔ تو صرف ایک پہلو کی طرف جس بات کو میں نے شروع کیا تھا کہ حدیث کا جو مقصد ہے، قرآنی آیات کا جو مقصد ہے وہ ہے عمل، اسی نیت سے اس کو پڑھنا چاہیے، اور دیگر نیتیں، دیگر جو اعمال ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں، وہ ثانوی ہیں۔ تو بہرحال جب یہ بات چلی کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں جب احادیث کو جمع کرنا ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں حدیثیں ایک کتاب کے اندر جمع نہیں ہوئی، ہمارے جو پرانے محدثین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ عمدہ کاوشیں کی ہیں، اور ہر دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے انسائیکلوپیڈیاز، موسوعات مرتب ہوئے، اور ہر ایک موسوعہ، ہر ایک حدیث کی بڑی کتاب اپنی جگہ قابل قدر ہے، قابل فخر ہے، لیکن ظاہر ہے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے کوئی حدیث بھی نہیں چھوٹی۔ لیکن اس کتاب سے متعلق جب اس کی ترتیب کی بات چل رہی تھی تو ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی کہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایسا انسائیکلوپیڈیا مرتب کیا جائے، ایسا موسوعہ مرتب کیا جائے کہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ اور بالآخر مشاورت ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے جو پاکستان کے علماء ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام لیا، اور اس کی کچھ ابتدائی جلدیں 15-16 تک جلدیں آ چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ تو جس بات کی طرف میں متوجہ کر رہا تھا وہ یہ کہ جب کتاب کو مرتب کرنے کی بات چلی تو یہ سوال آیا کہ اس کتاب کو مرتب کیسے کیا جائے، حروف تہجی کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا جائے، مثلا وہ احادیث کی جو الف سے شروع ہوتی ہیں، جن کا جو پہلا کلمہ ہے وہ الف کے حرف سے شروع ہوتا ہے، اس ترتیب سے حدیث کی اس کتاب کو مرتب کیا جائے۔ جیسے کہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ ان کو اس طرح ترتیب دیا گیا، جس آدمی کو جو حدیث تلاش کرنی ہو وہ الف کی تختی میں چلا جائے تو اس کو ساری وہ احادیث ترتیب وار مل جائیں گی جن کا آغاز ایسے کلمے سے ہوا ہے جس کے شروع میں الف۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ احادیث لائی جائیں کہ جن کا آغاز حرف با کے ذریعے سے ہوا ہے، اسی طرح آخر تک، آخر میں وہ احادیث لائی جائیں کہ جن کا پہلا کلمہ اس کا آغاز یا سے ہوا ہے۔ تو آیا حدیث کی اس کتاب کو، اس موسوعے کو اس طرح مرتب کیا جائے؟ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ نہیں، اگرچہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس میں بھی سہولت ہوتی ہے، لیکن چونکہ احادیث طیبہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلنے والے یہ جو قیمتی موتی ہیں یہ امت کی رہنمائی کے لیے، یہ امت کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے ہیں کہ وہ عملی زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اس کا تعلق ان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، ان کو کوئی عملی بات ملے، کیونکہ حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ لہذا ہم بھی اس کتاب کے اندر احادیث کو اسی ترتیب سے لائیں گے کہ جو اس حدیث سے جو متبادر معنی، جو اس کا ایک ظاہری معنی علم و عمل سے متعلق ہے، اسی کو ہم عنوان بنا کر اس کتاب کو مرتب کریں گے، اور احادیث کو موضوع کے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے حدیثوں کو لایا جائے، حدیث کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بادی النظر میں جو اس سے مفہوم نکلتا ہے، جو عملی بات نکلتی ہے، جو علم کی بات نکلتی ہے، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، اس کو بنیاد بنا کر موضوعات کے اعتبار سے اس کتاب کے اندر احادیث کو لایا جائے۔ کیوں؟ احادیث کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ، احادیث عملی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، تو چنانچہ اس کتاب کو اسی لحاظ سے مرتب کیا، اسی طرح سے اس کی تدوین کی گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موضوعات کے اعتبار سے احادیث کو لایا جائے ترتیب کے ساتھ۔ باقی تو تفصیلی باتیں ہیں جن کا تعلق علماء اکرام کے ساتھ ہے، اور کچھ اور پہلو ہیں جن کو انشاءاللہ میں کسی اور مجلس میں عرض کروں گا۔